موت تک ہمیں محنت کر کے جانا ہے، کیونکہ معلوم نہیں کب موت کا پکڑاوا جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں پتہ نہیں کہ میں یہاں سے نیچے اتر سکوں کہ نہیں، خدا کی قسم کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والا ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، ہمیشہ۔ کم از کم ایک ایماندار رات کو توبہ کیے بغیر تو سو ہی نہیں سکتا۔ کیسے سو جائیں گے؟ کیونکہ یہ جو سو جانا، اس کو تو حدیث میں موت کہا گیا ہے۔ سونے کا دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت کا کیا مطلب ہے؟ مر رہا ہوں۔ اللہم بسمک، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میں آپ کے نام سے مر جاؤں۔ اموت، اموت کا معنی ہے مر جاتا۔ کبھی سوچا؟ ہاں، اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں آپ کے نام سے مر جاتا ہوں۔ پھر جب صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تعریف کرتا ہوں اس اللہ کے جنہوں نے مجھے، ہمیں زندہ کیا موت دینے کے بعد۔ بعدما اماتنا، موت دیا تھا پھر ابھی زندہ کیا۔ ہاں واللہ ہر روز ہم مر رہا ہوں اور صبح پھر زندہ ہو رہا ہوں۔ دیکھیے، یقین کریں، ایک بندہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا موت ہو گیا۔ موت کی تکلیف تو ہوتا ہے، موت کے وقت، جان نکلنے کے وقت جو تکلیف ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن تکلیف مثلا ابھی کسی کا یعنی کوئی تکلیف، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تکلیف تو اس کا درد ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں گے کبھی خواب کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، یا کوئی کسی کو مارا، اس طرح خواب کے اندر دیکھتا ہے نا بندہ۔ تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد بھی وہ جسم کے اندر درد ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو خواب کے اندر ہوتا ہے نا، موت بالکل اس طرح ہوتا ہے۔ موت جو ہوتا ہے تو اس کو جسم کے اندر تو تکلیف نہیں ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتا ہے روح کے اندر۔ روح جو نکل رہا ہے تو وہ تکلیف روح کو ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس کا موت ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ گویا وہ خواب کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب اس کو نہانے کے لیے لے جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، یار کیوں مجھے یہ سب لے کے جاتا ہے، مجھے نہا رہا ہے، مجھے یہ کپڑا اتار رہا ہے۔ اس کو اس وقت بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کب معلوم ہے؟ قبر کے اندر جب اس کو چھوڑ کر سب چلے جاتا ہے، اس وقت بھی اس کو برابر پتہ نہیں ہوتا۔ قبر کے اندر جب ملک جو دو فرشتہ آتے ہیں، وہ فرشتہ آ کے جب اس کی جسم کے ساتھ روح کو دوبارہ جب کنیکشن دیتا ہے، اور وہ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، دو فرشتہ آ کر اس کو قبر میں بٹھاتا ہے۔ جب اس کو بٹھاتا ہے اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ حدیث میں آیا
کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، دیندار پرہیزگار سنت کی اہتمام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، تو وہ ایسا حالت ہوتا ہے قبر کے اندر گویا عصر کے نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایسا ٹائم ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ حالات دیکھ کر دو فرشتہ ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے، یہ حالت دیکھ کر اس کو پتہ ہو جاتا ہے۔ تو فرشتہ اسے کہیں گے کہ ٹھہرو ٹھہرو، پریشانی کی بات نہیں ہے، تم ابھی دنیا میں نہیں ہو، تم ابھی قبر میں آ گئے ہو۔ اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا موت ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ خواب کے اندر رہتا ہے، وہ خواب کے اندر یعنی وہ تقریباً سب کچھ ہم یعنی خواب کے اندر جیسے بہت سارے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا گھوم کے آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے نا، کتنا لگتا ہے کہ پوری دنیا کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں سے کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے پورا رات بھر کے وہ خواب دیکھا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواب جو لوگ دیکھتے ہیں وہ 5 سے 7 منٹ ہوتا ہے، زیادہ خواب آپ بندہ نہیں دیکھتے، حالانکہ اس کو لگتا ہے کہ پورے رات بھر کے وہ خواب دیکھا ہے۔ تو موت بھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائی دوستو، تو موت تو آ جائے گا اور اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دیندار ہے یا بددین ہے، سنت ہے زندگی میں یا نہیں ہے، ٹھکانہ اس کا جنت ہے یا جہنم ہے، سب کچھ پتہ ہو جائے گا۔ دونوں فرشتہ کہے گا ہاں ہو گیا، پتہ ہو گیا، نماز کے لیے مسواک ڈھونڈ رہے، وضو کے لیے پانی ڈھونڈ رہے، نماز کی تیاری، اور سبحان اللہ، کہتے چلو یار ہو گیا ہے، اب سوال کا جواب دے دو، فیقولان لہ من رب، بولو رب کون ہے؟ کہ یار پوری زندگی جس کے لیے زندگی پورا لگا دیا، اس رب کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو بس یہی ہمارا مقصد، منزل مقصود ہے کہ کیسے ہم دنیا میں ہمارے یہ مختصر سی زندگی اس کو کام میں لگائیں۔ بس کچھ جینے کے لیے کچھ ضرورت بھی ہوتا ہے، کھانے کو ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، بیوی بچے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، یہ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، وہ دنیا کے چکر میں نہیں پھنستا۔ سمجھدار لوگ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتا، بس وہ اپنے وقت کو بس جتنا ہو سکے وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ کو وہ ضائع ہونے نہیں دیتا۔ وہ تو یہ سمجھدار لوگ تو سمجھ جاتا ہے کہ نہیں ہم یہاں آئے تھوڑی مستی کرنے کے لیے، ہمارے بیوی بچے سب اپنے ملک میں ہیں، یہاں ہم مستی کرنے کے لیے آئے، کام کرنے کے لیے آیا، کچھ پیسہ جمائیں گے، کمائی کریں گے، پھر ملک جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو لے کر زندگی آرام سے گزارو۔ تو وہی ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ جنت کا بندوبست کر کے ہم جائیں۔ بس ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کیسے ہمارا جنت بنے، کیسے ہمارے وہاں کی جو زندگی، راحت سکون والی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، میزان کی زندگی، صراط کی زندگی اور جنت کی زندگی ہمارے درست ہو جائے۔ اس لیے ہمارا صبح سے شام اور شام سے صبح تک یہ مختصر سی زندگی 50-60 سال کی زندگی، اس کو بس آخرت کے لائن میں، آخرت بنانے کے کام میں لگانا، یہ عقل مندی ہے، یہ سمجھداری ہے۔ اور بیوقوف اور نادان اور بڑا کمزور، بڑا عاجز وہ بندہ ہے جو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو چھوڑ کر، جیسے باہر ملک آ کر کچھ لوگ ہوتا ہے بس جو بھی پیسہ کماتا ہے
موبائل خریدتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، پیسہ کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، جیسے خالی ہاتھ آیا ویسا خالی ہاتھ واپس چلا گیا، ایسا بھی کچھ بےہودہ قسم کے لوگ بھی ہوتا ہے نا۔ تو ہم بھی ویسے بےہودہ بن جائیں گے، بےہودہ رہ جائیں گے اگر آخرت کو ہم بھول کر، آخرت کی کچھ تیاری نہیں، آخرت کی کچھ کمائی نہیں، بس اپنے مرضی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بس اذا جاء اجلهم، موت کا پروانہ آ گیا ہے، چلو اب کچھ نہیں، کیا کریں گے۔ یہ بیوقوف ہے، نادان ہے، بالکل جاہل ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو دین دعوت کی جو یہ نسبت اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہے، دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ایک جو محنت اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، اس کا خدا کی قسم صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، تاکہ ہم اپنے آخرت کو بنا سکیں، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کو بنا سکیں۔ دنیا اس میں انسان مشغول ہو کر یعنی کبھی غفلت میں ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو ہماری یاد دہانی، وذکر یاد دہانی کرو، یاد دہانی کہ مومن آخرت کو نہ بھولے، تو یہ بس یاد دہانی کے لیے۔ اور میرے بھائی دوستو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ یاد دہانی کے لیے قرآن اور حدیث کی علم، قرآن اور حدیث کی روشنائی بہت ضروری ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے سوا یہ باتیں کہنا ممکن ہے؟ نہیں۔ تو قرآن اور حدیث کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس۔ اس لیے ہمیشہ علماء کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس امت کے دور بہت لمبا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 سال پہلے چلے گئے، لیکن ارشاد فرما کے گیا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میرے امت کے علماء کا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے میں، ہر گاؤں میں، ہر منطقے میں ایک نبی ہوتا تھا، ایک ساتھ 70,000 80,000 نبی ہوتے تھے۔ جس طرح ہمارے اس زمانے میں ایک منطقے میں 2 4 10 عالم ہوتے ہیں، ہر جگہ پر عالم ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں نا، تو بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کا حالت ایسا ہوتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے ہر منطقے کے جو نبی ہوتا تھا، اس نبی کے ساتھ اس منطقے کے جو ایماندار لوگ ہیں وہ آئیں گے۔ اسی طرح اس امت کے علماء کے ساتھ امت کے بہت بڑا جماعت قیامت کے دن آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حق علماء، اہل حق علماء کے ساتھ مل جل کے چلیں، ان کے ساتھ تعلق رکھے، ان کے ساتھ محبت رکھے، اور ان سے مشورہ کر کے، ان کے صحبت لے کر چل کر ہم جو ہے زندگی گزارے، دین کی محنت میں لگے رہے۔ اور فتنہ پوری دنیا میں قیامت تک رہے گا، یقین کریں، فتنہ قیامت تک رہے گا، فتنہ قیامت تک رہے گا۔ ایسا نہ سمجھے کہ چلو بھائی فتنہ، ایسا ایک زمانہ آئے گا جب فتنہ نہیں رہے گا، نہیں، فتنہ رہے گا۔ تو مختلف قسم کے فتنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی دعوت و تبلیغ کے اندر بھی کچھ فتنہ آیا ہے، ابھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت پر اور علماء کے صحبت میں رہتے ہوئے ہدایت کے صحیح راستے پر جمتے ہوئے دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ فتنہ ایک